تو دوستوں آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے جو بھی اسٹوڈنٹ فوقانیہ کا ایگزام 2022 میں دینے کے لیے جا رہے ہیں ان کا ڈیٹ تو فکس ہی ہو گیا کہ 3 جنوری سے آپ سبھی کا ایگزام ہونے جا رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ سبھی کو کڑی محنت کی ضرورت ہے اور میں آپ سبھی کے لیے یہ دینیات سیکنڈ یعنی دینیات دوم کا سبجیکٹیو کوسچن لایا ہوں کہ سبجیکٹیو میں کس ٹائپ سے سوالات رہتے ہیں۔ دیکھیں گے اگر دینیات دوم میں اگر آبجیکٹیو کی جانب جاؤں تو اس میں 20 نمبر کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، 20 سے 15 نمبر کے سوالات آپ کو آبجیکٹیو میں پوچھے جاتے ہیں۔ بس اتنا سے تو آپ کو کام چلے گا نہیں، یہ تو پاس مارک بھی نہیں ہے، کم سے کم 30 نمبر لانا ضروری اور لازمی ہے۔ تو اسی لیے دینیات کے سبجیکٹیو پر ہم زیادہ دھیان دے رہے ہیں اور آپ بھی دھیان دیجیے۔ دیکھیں گے ساتھیو اس ٹائپ سے اگر آپ کوسچن پر دھیان دیتے ہیں تو اگر آپ امتحان ہال میں اگر چیٹ بھی کریں گے تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا کہ کس ٹائپ سے ہم کو لکھنا ہے اور کس ٹائپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم دینیات دوم کے سوالات کو ہم جانیں گے کہ کس ٹائپ سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ، اگر اس چینل پر پہلی بار آئے ہوئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میں کبھی بھی ویڈیو ڈالوں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ اور دوستو دوسری بات، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا۔ تو چلیں گے دیکھیں گے ساتھیو اس ٹائپ سے آپ کو سوال پوچھے گا، کس ٹائپ سے، یہاں دیکھیں گے سوال کدھر چلے گیا، یہاں رہا، یہ رہی آپ کی سوال۔ اس ٹائپ سے پوچھے گا کہ سوال مصنف قدوری کا حالات زندگی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ تو یہ ایک مصنف ہے جس کا قدوری کے نام سے مشہور ہے، اس کے اوپر کہہ رہا ہے نوٹ لکھنے کے لیے۔ جواب میں ہم کو لکھنا ہے قدوری کے مصنف کا اصل نام احمد ہے۔ دیکھیں گے ساتھیوں یہاں سے آپ کا آبجیکٹیو بھی حل ہوتا چلا جائے گا، ایسا نہیں کہ یہ سبجیکٹیو ہے تو اس میں ہمارا آبجیکٹیو حل نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں گے آبجیکٹیو تو ایک حل ایسے ہو گیا کہ آپ کو پوچھے گا کہ قدوری کا جو مصنف کا اس کا اصل نام کیا تھا، تو احمد ہے اور کنیت ابو الحسین ہے۔ یہ جو ابو الحسین کیا ہے ساتھیو، یہ کنیت ہے۔ آپ کو آبجیکٹیو میں دے دے گا کہ درج ذیل میں سے کون کنیت کی مثال ہے، تو آپ کو ایک آپشن میں یہ بھی رہے گا تو جس کو آپ کو ٹک مار لینا۔ آگے کہہ رہا اور ان کے والد کا نام محمد ہے، یعنی کہ احمد کے یعنی قدوری کا جو مصنف ہے ان کا نام احمد اور کنیت ابو الحسین، اور ان کے والد یعنی ان کے ابا جان کا نام کیا تھا، تو محمد ہے۔ ان کی پیدائش 362 ہجری میں شہر بغداد میں ہوئی تھی۔ اب ہے کہ قدوری کے جو مصنف ہے احمد، ان کی پیدائش کب ہوئی تھی، 362 ہجری میں ہوئی تھی، اور کون سا شہر میں ہوا تھا، تو بغداد شہر میں ہوا تھا۔ دیکھیں گے آبجیکٹیو 1 2 3 اور 4 ایک 5 آبجیکٹیو آپ کا اس طرح حل ہو گیا۔ چلیے اب اگلی جانب کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہہ رہا ہے ایک قول کے مطابق وہ دیگ سازی کا کام کرتے تھے، اس لیے اس کی طرف نسبت کر کے قدوری کہے جاتے ہیں۔ اب آپ کو پوچھا جائے گا کہ کس قول کے مطابق ان کو قدوری کہا جاتا تھا، کس کو، تو احمد کو۔ تو کہہ رہا ہے کہ وہ دیگ سازی کا کام کرتے تھے نا، اسی لیے اس کو قدوری کہا جاتا تھا۔ اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جس گاؤں کے باشندہ تھے اس گاؤں کا نام قدور تھا، یعنی دوسرا کہہ رہا ہے کہ اس گاؤں میں جس گاؤں میں وہ رہتے تھے احمد صاحب، اس گاؤں کے باشندہ کا جو نام ہے، یعنی کہ اس گاؤں کہ جس گاؤں کے باشندہ تھے اس گاؤں کا نام قدور تھا، یعنی کہ جس گاؤں میں وہ رہتے تھے نا اس گاؤں کا ہی نام قدور تھا، اسی لیے ان کو قدوری کہا جاتا تھا، یہ اس لیے انہیں قدوری کہا جاتا ہے۔ تو اس ٹائپ سے بھی آپ کو سوالات پوچھ دیں گے کہ قدوری احمد کو قدوری کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ کو یہ لکھ دینا ہے۔ کہیں گے کہ آپ نے علم فقہ اور علم حدیث محمد بن یحییٰ بن مہدی جرجانی سے حاصل کیا۔ آپ سے سوالات پوچھ دے گا کہ احمد یعنی کہ قدوری کے جو مصنف ہیں احمد، انہوں نے علم فقہ اور علم حدیث کی علم کہاں سے حاصل کیا، اور اس کے استاذ کا نام محمد بن یحییٰ بن مہدی جرجانی سے حاصل کیا تھا۔ آگے امام قدوری نے 5 واسطوں سے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ چلیں گے ساتھیو آگے کہہ رہا کہ آپ اپنے وقت کے اعلیٰ درجہ کے فقیہ مانے جاتے ہیں، علم حدیث میں بھی آپ کو درک حاصل تھا۔ آپ کے شاگردوں میں احمد بن علی خطیب بغدادی اور قاضی القضاء محمد بن علی محمد بن محمود افغانی قابل ذکر ہیں۔ چلیں گے ساتھیو آگے ہے کہ آپ کی تصنیفات میں تجرید مسائل الخلاف، آگے ہے
تقریب شرح ادب القاضی اور مختصر قدوری بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے تصنیفات یعنی انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ کون کون سی کتابیں ہیں، یہاں پر یہ ساری ان کی کتاب ہے۔ آگے ہے کہ تجرید 7 جلدوں میں ہے، یعنی یہ تجرید جو کتاب ہے یہ کتنے جلدوں میں؟ 7 جلدوں میں شائع ہوا ہے۔ اس میں آپ نے اصحاب حنفیہ اور شافعیہ کے مختلف فقہ مسائل پر محققانہ بحث کی ہے۔ آگے ہے کہ مختصر قدوری فقہ کی کتابوں میں مختصر مگر جامع ہے۔ آگے ہے کہ ساتھیو اس کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کے مدارس میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور اسے مستند تصور کیا جاتا ہے۔ آگے چلیں گے ساتھیو، آپ نے شہر بغداد میں 66 برس تک، یعنی کتنے برس تک؟ 66 برس کی عمر پا کر اتوار کے دن 5 رجب المرجب 428 ہجری کو داعی اجل کو لبیک کہا اور اسی دن درب ابی خلف میں مدفون ہوئے۔ اس کے بعد آپ کی لاش کو شارع منصور کی طرف منتقل کر کے ابو بکر خوارزمی حنفی کے پہلو میں دفن کر دیا گیا، جو آج بھی مرجع خاص و عام ہے۔ دیکھیں گے ساتھیو ان کا جو انتقال ہوا تھا کتنے برس کی عمر میں؟ تو 66 برس کی عمر میں۔ یہ چھٹا آبجیکٹیو آپ کا حل ہونے جا رہا ہے۔ اور کون سے شہر میں انتقال ہوا تھا؟ تو بغداد ہی شہر میں انتقال ہوا۔ کتنے برس کی عمر میں؟ 66 برس کی عمر میں۔ اور وہ کون سا دن تھا جس دن یہ انتقال ہوا تھا؟ تو اتوار کے دن، اور وہ تاریخ کیا تھا؟ تو 5 رجب المرجب 428 ہجری کو ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے، اور ان کے بعد دیکھیں گے ساتھیو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، یہ جو شروع والا چیز ہے ان کو یاد رکھنا ہے۔ اگر آپ کو اس ٹائم یاد نہ آئے کہ مصنف قدوری کے حالات زندگی پر مختصر نوٹ، تو آپ صرف اتنا بھی لکھ دیں گے ساتھیو کہ قدوری کے مصنف کا اصل نام احمد ہے اور کنیت ابو الحسین، اور ان کے والد کا نام محمد ہے۔ ان کی پیدائش 362 ہجری میں شہر بغداد میں ہوئی۔ ایک قول کے مطابق وہ دیگ سازی کا کام کرتے تھے، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ قدوری کہا جاتے ہیں۔ دوسرا طرف جس گاؤں کے باشندہ تھے نا وہ، تو ان گاؤں کا نام ہی قدور تھا، اسی لیے ان کو قدوری کہا جاتا تھا۔ اتنا بھی لکھ دیں گے تو چلے گا، اور لاسٹ میں یہ والا لائن لکھ دیں گے کہ آپ نے شہر بغداد میں 66 برس کی عمر پا کر انتقال کیا۔ وہ دن اتوار کا تھا اور 5 رجب المرجب 428 ہجری کو داعی اجل یعنی کہ خدا کو لبیک کہہ گئے۔ تو جی ہاں ساتھیو، اس ٹائپ سے آپ کا سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو اس میں دونوں حل ہو گئے۔ آپ سبھی کے فوقانیہ کا جو سوالات پوچھے جاتے ہیں اسی ٹائپ سے سوالات آتے ہیں۔ تو جی ہاں ساتھیو، اگر اس میں کچھ آپ کو اگر مسٹیک لگ رہا ہوگا تو ان کو آپ نظر انداز فرما کر کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، میں سدھارنے کی کوشش ضرور کروں گا۔ اگر آپ کے اندر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ہمارے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں، میں انشاءاللہ ریپلائی دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ جی ہاں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ٹاپک کے ساتھ، تب تک آپ اس چینل پر بنے رہیں۔